السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء وسید المرسلین، صلوات اللہ تعالی علیہ وعلیہم اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين۔ آغاز گفتگو سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم اپنے حبیب رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے وسیلۃ فعل مجھ فقیر کو حق کہنے کی توفیق عطا فرما، ہم تمام کو حق سن کر اس کو قبول کر کے اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین بجاہ نبی الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ آئیے عقیدت و احترام کے ساتھ میرے اور آپ کے آقا ساری کائنات کے مولا معراج کے دلہا سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ نور مجسم نگر اعظم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بالکل تھوڑے سے وقت کے لیے آپ کے درمیان حاضر آیا ہوں۔ آج کا مکمل پروگرام جیسا کہ آپ جانتے ہیں آپ حضرات کے لیے عظیم تر میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اطہار اور خلفائے راشدین کے آثار مبارک آپ کی زیارت کے لیے سجائے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں اس کا بھی آغاز ہوگا اور شہزادہ حضور شہباز دکن حضرت علامہ مولانا اویس رضا قادری المعروف سہیل صاحب قبلہ کا بھی خطاب ہوگا، پھر ہمارے دلوں کی دھڑکن حضور شہباز دکن کا بھی خطاب ہوگا۔ اطمینان کے ساتھ تشریف رکھیں، چونکہ حضرت نے پہلے ہی تاکید فرما دی تھی کہ سوشل ڈسٹنسنگ کا لحاظ کریں، اس کا خیال رکھیں۔ تو یہ جو ایک خانہ بنا ہوا ہے مصلی کا، اس میں ایک ہی آدمی بیٹھ کر کے اپنی جگہ پہلے سے ہی آپ بنا لیں تو زیادہ بہتر ہوگا کہ ایک جو باکس ہے اس میں ایک ہی آدمی بیٹھے گا، دوسرے اگر زیادہ ہوں تو آزو بازو ہٹ کر کے جگہ بنا لیں، اور انشاءاللہ زیارت کا موقع بالکل اطمینان کے ساتھ آپ کو ملے گا، کہیں بھاگ دوڑ کرنے کی ضرورت نہیں، بالکل اطمینان کے ساتھ۔ اور بالخصوص شہزادہ حضور شہباز دکن کا حکم ہے کہ جتنے تشریف لانے والے مہمان ہیں کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، الحمدللہ۔ آئیے ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ ایک دو تین حدیثیں اور کچھ اس کا مفہوم آپ کی بارگاہ میں عرض کر کے میں اپنی جگہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، سیدہ ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا ہیبت کے عالم میں دوڑتی ہوئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائیں، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ علیہ السلام، میں نے خواب دیکھا ہے، بڑا حیرت انگیز خواب ہے، اور خواب کو دیکھ کر میں بہت گھبراہٹ کا شکار ہو گئی، بہت ہیبت مجھ پر طاری ہو گئی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بتاؤ کیا خواب آپ نے دیکھا ہے؟ تو سیدہ ارشاد فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے جسم کے گوشت مبارک کو کسی نے کاٹ کر کے میرے گود میں ڈال دیا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ام الفضل، اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو خوشخبری ہے
کہ میری بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا کے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو سب سے پہلی تمہاری گود میں ڈالا جائے گا۔ اس حدیث مبارکہ سے سب استدلال کرتے ہیں، جتنے فرقے ہیں، جتنی جماعتیں ہیں، وہ اس حدیث کا انکار نہیں کر سکتے۔ اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، سیدہ ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا نے خواب دیکھا۔ پہلی بات، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا تاخیر خواب کی صحیح تعبیر بیان فرمائی، جو پہلا غیب ہے۔ کیا ہے؟ زور سے بولیے، کیا ہے؟ پہلی بات۔ دوسرا غیب یہ کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ام الفضل نے خواب میں یہ نہیں دیکھا کہ فلاں ہوگا، صرف آقا علیہ السلام کے جسم کے گوشت کا ایک ٹکڑا ان کی گود میں ڈالا گیا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ کے گھر بیٹا ہوگا۔ ایک بات یہ کہ فاطمہ کے گھر ہوگا، یہ بھی غیب ہے، اور دوسری بات لڑکی ہوگی یا لڑکا ہوگا، اس میں تجسس نہیں رکھا، میرے آقا نے فرمایا بیٹا ہوگا، یہ بھی غیب ہے۔ ابھی مجھ سے پہلے آپ نے نعت خواں سے اشعار میں یہ الفاظ سنے ہیں، میں نے اسی لیے اس کی وضاحت کی، فرمایا بیٹا ہوگا۔ اور پھر چوتھی بات میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے ام الفضل بیٹا ہوگا اور سب سے پہلی تمہاری گود میں ڈالا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ شب گھڑی آئی، وہ پیارا دن آیا کہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کے گھر سیدنا امام حسین تشریف لائے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ جو دائیہ کھڑی تھی، انہوں نے سب سے پہلے اس بچے کو اٹھایا، ادھر ادھر دیکھا تو ام الفضل کھڑی ہیں، تو سب سے پہلے ام الفضل کے گود میں دے دیا۔ اللہ اکبر۔ سیدہ ام الفضل پکار اٹھی، صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب آپ نے سچ فرمایا تھا۔ لیے ہوئے بچے کو ہے اسی خوشی کے عالم میں لیے ہوئے سرکار مدینہ کے پاس دوڑ کر تشریف لائیں، فرمایا یا رسول اللہ یہی وہ خواب کی تعبیر ہے جو آپ نے ارشاد فرمائی تھی۔ اب مجھے کہو دیوبندی وہابی اہل حدیث خبیثو ڈوب مرو۔ اب جب میرے آقا کے علم غیب کی بات آئے گی تو ایک ایک حدیث کے لفظ پکار کے کہیں گے آقا کو علم غیب ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام کے علم غیب کے خزانے احادیث کریمہ میں اور قرآن مقدس میں موجود ہیں، لیکن کرے کیا ان کی آنکھوں پہ ابو جہل کا چشمہ جو لگا ہوا ہے۔ اگر علم غیب مصطفیٰ دیکھنا ہو تو سیدی اعلیٰ حضرت کی آنکھوں کا چشمہ لگانا پڑے گا، بریلی کا سرما لگانا پڑے گا، تبھی جا کے اعلیٰ حضرت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب اعلیٰ حضرت کو ایسے نظر آتا ہے، ایسے نظر آتا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت شاد فرماتے ہیں اللہ اکبر، کعبے کے بدر الجدہ تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی چیز کیا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، یعنی اور کوئی غیب کیا تم سے چھپا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گود مبارک میں لیا، گود میں لے کر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ مبارک میں ڈالا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوستے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کی شان کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کی زبان سے جو دعا نکلتی ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، اگر کھاری کنویں جن میں کھارا پانی ہو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، یا رسول اللہ فلاں کنواں بہت کھارا پانی ہے، آقا ارشاد فرماتے ٹھیک ہے تھوڑا پانی نکالو، پانی نکالا جاتا، آقا علیہ السلام منہ میں لے کر کے پانی کلی فرما دیتے، سارا کا سارا کنویں کا پانی میٹھا ہو جاتا۔ ارے وہ ذات تھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ۔ میرے آقا نے اپنی زبان مبارک امام حسین کے منہ میں دے کر کے اللہ اکبر جانے کیا پلایا ہے، پلانے والے مصطفیٰ جانے اور پینے والا حسین جانے رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ اکبر۔ ایسے سیدنا امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی شان مبارکہ سنو۔ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر، یہ حسین مجھ سے ہے، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ جس نے حسین کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے حسین سے محبت کی میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ احادیث کریمہ سنتے چلے جائیں گے وقت ختم ہو جائے گا، لیکن شان امام حسین سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر۔ ارے کیسا شہزادہ ہے آج کے ظالم دیوبندی وہابی مولوی، انہوں نے ان گستاخوں اور کمبختوں نے، ان کا ہمارا اختلاف یہی ہے۔ نوجوانوں سمجھو، ان کی داڑیاں، ان کے اونچے پاجامے، ان کی تسبیحاں
ان کی جماعت کے گلی گلی گھومنے سے کبھی متاثر مت ہونا. ان کا عقیدہ اتنا گندا، اتنا سڑا ہوا، اتنا بدبودار ہے اللہ اکبر کہ ان کے قریب جانا تو دور کی بات ہے، اگر یہ قریب سے گزر جائیں تو اس کی بدبو، ان کے عقیدوں کی بدبو ہمارے اوپر اثر نہ کرے. اللہ تعالیٰ ان سے ہماری حفاظت فرمائے. اب سنیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے امام حسین کے بارے میں اہل حدیثوں کا یہی موقف ہے، جماعت اسلامی کا یہی موقف ہے، تبلیغی جماعت کا یہی موقف ہے. کہتے ہیں امام حسین کو جانا نہیں چاہیے تھا، امام حسین سلطنت چاہتے تھے، امام حسین خلافت چاہتے تھے. معاذ اللہ رب العالمین. ارے وہ شہزادہ جسے سرکار مدینہ نے اپنے گود میں کھلایا ہو، جو مولا علی مشکل کشا حیدر کرار کے گود میں کھیلا ہو، جسے سیدہ فاطمہ زہرا نے دودھ پلایا ہو، اسے کوئی لالچ و حرص نہیں تھی. تخت و تاج جو اس کے قدموں میں پڑا ہوا تھا، سلطنت اس کے قدموں میں پڑی تھی، خلافت اس کے قدموں میں پڑی تھی. اگر مدینہ منورہ میں کھڑے ہو کر کے امام حسین اعلان فرما دیتے کہ میں خلیفۃ المسلمین ہوں، میں اعلان کرتا ہوں مجھ پر بیعت کرو، تو ساری دنیا ایک ہو کر امام حسین پر بیعت کر لیتی. لیکن امام حسین نے کہا میں اختلاف کا راستہ نہیں چاہتا، میری وجہ سے امت کے خون بہے میں بالکل برداشت نہیں کرنا چاہتا. امام حسین نے صبر کا مظاہرہ فرمایا. امام نے امت کی خون کی حفاظت فرمائی کہ امت میں خون خرابہ نہ ہو. اللہ اکبر. اب اور آگے بڑھتے چلیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت میں یہ کہتے ہیں امام حسین غلطی پر تھے. رشید ابن رشید لکھی گئی. رشید ابن رشید لکھ کر کے پورے وہابی مولوی جتنے بڑے بڑے مولوی ہیں انہوں نے سب نے دستخط کی. رشید ابن رشید کیا ہے؟ رشید ابن رشید میں انہوں نے یزید کو خلیفۃ المسلمین مان لیا. معاذ اللہ. اسے امیر المومنین تک کہا، اسے رضی اللہ عنہ تک کہا، اسے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک کہا. معاذ اللہ. اس کے بعد اسے کہا وہ جنتی ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اس کا فیصلہ بہت پہلے ہمارے اکابرین نے کر دیا ہے. تم یزید کو جنتی سمجھتے ہو تو تم دعا کرو کہ اے اللہ ہمارا خاتمہ اور ہمارا حشر یزید کے ساتھ فرما، اور ہم حسین کو حق پر مانتے ہیں اور فخر کے ساتھ دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں یہاں بھی حسین کی محبت میں زندہ رکھ، اور قیامت میں اٹھا تو حسین کے غلاموں میں اٹھا. اللہ اکبر. ہمارا عقیدہ بالکل واضح اور صاف ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑا جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور دوسری اطرت رسول اللہ، اہل بیت رسول اللہ. اب اس حدیث سے بالکل آسان اور صاف لفظوں میں فیصلہ سمجھ لو کون حق پر ہیں. بہت آسانی سے فیصلہ ہو جائے گا. کوئی جھگڑے، کوئی اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ماتم پٹی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقانیت بھی ظاہر ہو جائے گی، اہل بیت کی محبت بھی ظاہر ہو جائے گی. سرکار نے فرمایا کہ جو میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑا جا رہا ہوں، جو اس کو تھامے رکھے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، جو اس کو چھوڑ دے گا وہ گمراہ بے دین ہو جائے گا. اب مجھے بتاؤ، اب قرآن کی بات آئی. پہلے قرآن میرے آقا نے ارشاد فرمایا قرآن میں دو بھاری چیزیں چھوڑا جا رہا ہوں. ایک قرآن جو اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کر کے ماتم کرتے ہیں، خون بہاتے ہیں، گلی گلی روتے پیٹتے ہیں، کیا ان کے ہاتھوں میں قرآن ہے؟ بظاہر تو ہے لیکن حقیقت میں نہیں. کیوں؟ وہ کہتے ہیں قرآن 40 پارے اترا تھا، صحابہ نے 10 پارے چھپا لیے. کہیے معاذ اللہ. رافضیوں کا عقیدہ ہے، شیعوں کا عقیدہ ہے کہ 40 پارے اترے تھے، 10 صحابہ نے غضب کر لیے، 30 ہی باقی رہ گئے ہیں. لیکن قرآن کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اے لوگو اس ذکر کو اللہ فرماتے ہم اتار رہے ہیں، اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے. ایک حرف کوئی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے اور کہے کہ قرآن میں ایک حرف بدل دیا گیا، ایک حرف کم کر دیا گیا، معاذ اللہ مسلمان باقی نہیں رہ سکتا. اب جب ایک حرف کا انکار کر کے مسلمان باقی نہیں رہ سکتا، 10 پاروں کا انکار کر کے کیا یہ مسلمان رہ جائیں گے؟ زور سے کہیے. تو رافضی شیعہ یہ تو اس حدیث کے دائرے سے خارج ہو گئے. ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ دوسری طرف اہل بیت کو چھوڑا جا رہا ہوں. اہل بیت کی محبت، جو اہل بیت سے محبت کرے گا، جو اہل بیت سے وابستہ رہے گا وہ حق پر رہے گا، جو اہل بیت کو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. اب یہ بڑے بڑے تبلیغی چلے لگانے والے، اونچے پاجامے پہننے والے، لمبے لمبے جھالر رکھنے والے، ان سے پوچھو تو کہتے نہیں 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 حسین غلطی پر تھے. معاذ اللہ. زور سے کہو معاذ اللہ. کہتے ہیں ان کو نہیں جانا چاہیے تھا، وہ خلافت کے لیے گئے تھے، وہ حکومت کے لیے گئے تھے. کیا انہوں نے اہل بیت کی محبت باقی رکھی؟ زور سے بولو. کیا محبت والا ایسی گفتگو کرتا ہے؟ ایک طرف رافضی اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، قرآن کو چھوڑ دیا. دوسری طرف وہابی قرآن کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اہل بیت کو چھوڑ دیا. دونوں ہی فرقے گمراہ اور بے دین ہو گئے. الحمدللہ اہل سنت و جماعت ابتدا سے حق پر ہے، انشاءاللہ قیامت تک حق پر قائم رہے گی. ایک حدیث شریف کامل کے اندر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے راوی ہے. سیدنا امام حسین ارشاد فرماتے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور میرے بھائی امام حسن کو بٹھا کر کے یہ ارشاد فرمایا انتما شبابی اہلی جنہ
آگے حدیث مبارکہ ہم اکثر اتنی پڑھ لیتے ہیں، کامل کے اندر اور آگے الفاظ نقل کیے گئے، ارشاد فرمایا انتما شبابی اہل الجنہ وقرۃ عینی اہل السنہ. یہ مکمل حدیث کا ٹکڑا ہے، الکامل کے اندر موجود ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں شہزادوں کو بٹھا کر ارشاد فرمایا تم دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہو اور اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. سبحان اللہ. اہل سنت کا لفظ ہمیں مدینے والے سرکار نے دیا ہے، کسی اللہ مولوی کا دیا ہوا لقب نہیں ہے. تمہارے مولویوں نے تمہیں جماعتیں بنا کر کے دی ہیں، لیکن ہمیں اہل سنت دی ہے سرکار مدینہ نے. اللہ اکبر. آگے تیزی کے ساتھ، بڑی تیزی کے ساتھ وقت گزر رہا ہے اور میرا اپنا وقت بھی ختم ہو رہا ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو رافضی کتے گلیوں میں ماتم کر کے اپنا گندا خون بہاتے اور ناپاک کرتے ہیں، سمجھتے ہیں ہم بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. اور سب سے بڑی پریشانی یہ ہے، ان رافضیوں کا تو مسئلہ بالکل واضح اور صاف ہے، لیکن ان کے ساتھ ملے ہوئے کچھ مولوی، کچھ پیر، کچھ مشائخ، اپنے آپ کو ہرے جھبے ہرے ٹوپیاں پہننے والے، بڑے بڑے مالے گلوں میں ڈالنے والے، یہ کہتے ہیں ہم بھی اہل بیت کے محب ہیں، 10 محرم تک ہم بھی ننگے پاؤں گھومیں گے، ہم بھی گلے سے ہم بھی کالا کپڑا پہنیں گے، ہم بھی ماتم کریں گے، ہم بھی جھٹیاں چڑھائیں گے. ایک بڑے پیر صاحب پچھلے سال بہت بڑی بڑی باتیں کیے تھے، اس سال چراغ گل ہو گیا بیچاروں کا. بہت بڑی بڑی باتیں کی، بولے اہل بیت سے دور کر رہے ہیں، علی سے دور کر رہے ہیں، ہم تو جائیں گے ماتم میں، ہم تو شیعہ بھائیوں کے ساتھ شریک ہو جائیں گے، ہم فلاح ہو جائیں گے. یاد رکھو کبھی حق اور باطل کو ملا نہیں سکو گے، اور جو ملانے کی ناکام کوشش کرے گا وہ خود ذلیل ہو جائے گا. حق اور باطل کبھی نہ مل سکا ہے نہ مل سکے گا. جیسے چاند اور سورج ہے، جیسے زمین اور آسمان ہے، یہ ہو سکتا ہے قیامت کے دن ملا دیے جائیں، لیکن حق اور باطل کبھی مل نہیں سکتا. سمجھ میں آئی بات؟ مرض یہ کر رہا تھا، خطبات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اٹھائیے، ہماری کتابوں میں موجود ہے اور نزہۃ المجالس میں بھی موجود ہے، رافضیوں کی کتابوں میں موجود ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ. بس تیزی کے ساتھ میں واقعات کربلا تو جس سے سننا ہے وہ شہباز دکن کی ذات ہے، کیونکہ واقعات کربلا اگر حضرت کی زبان سے سنتے ہیں تو سارا سال بھر سینہ ٹھنڈا رہتا ہے. الحمدللہ حضرت کی انداز میں وہ روحانیت اور وہ کیفیت ہوتی ہے کہ کربلا کا واقعہ ایسا لگتا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہو. اللہ تعالیٰ حضور شہباز دکن کو سلامت رکھے، حضرت کے اس بنائے ہوئے اس چمن کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے. تو رافضی، اب آپ خطبات امام حسین اٹھا لیجئے، کسی بھی کتاب سے اٹھا لیجئے، اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہیں، ان کی کتابوں میں موجود ہیں. اب کیا کہتے ہیں؟ ہم ماتم کرتے ہیں، ہم خون بہاتے ہیں تو اہل محبت کی وجہ سے بہاتے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے 10 محرم کی صبح سے لے کر کے ابتدائے جب کوفہ کی میدان میں پہنچے تھے اس وقت سے لے کے 10 محرم تک، جب تک امام حسین کی شہادت نہیں ہوئی، اس وقت تک امام حسین بارہا اپنے خانوادے والوں سے خطاب کرتے رہے، خطبات دیتے رہے، خطبہ پیش فرماتے رہے. جب ایک ایک شہید اللہ کی بارگاہ میں شہید ہوتا، امام حسین نے رویا، گڑگڑایا، پیٹا ماتا پیٹا نہیں ہے. امام حسین نے جب بھی کوئی قربانی ہوئی ہے اس کے خون کو اٹھا کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے، اے اللہ مجھے اور صبر و استقامت عطا فرما اور اس قربانی کو قبول فرما، تو راضی ہو جا. امام حسین نے اللہ کی رضا کے لیے صبر کا مظاہرہ فرمایا ہے. اللہ اکبر. ذرا اندازہ تو کرو شان کتنی بڑی امام حسین کی ہے، اتنا بڑا بہادر ہے امام حسین، جیسا کوئی بہادر دنیا میں مل نہیں سکتا. اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں کو قربان کیا، اپنے بھانجے بھتیجوں کو قربان کیا، اپنے نوجوان شہزادوں کو قربان کیا. اللہ اکبر. پھر بھی امام نے اپنی بہن سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھی، حضرت سکینہ موجود تھی، حضرت شہریار بانو موجود تھی، جتنی خواتین اسلام موجود تھیں ان سے بارہا خطاب فرمایا کہ دیکھو ایک کے بعد ایک اللہ کی راہ میں شہید ہو رہے ہیں، ہو سکتا ہے حسین بھی شہید ہو جائے، کبھی ماتم مت کرنا. امام حسین کے الفاظ ہیں، ان کی کتابوں میں موجود ہیں. فرمایا ماتم مت کرنا، سر کے بال مت کھولنا، سینہ مت پیٹنا، بال مت نوچنا، میرے بعد ماتم مت کرنا، صبر کرنا، اللہ تعالیٰ صبر کا اجر عطا فرمائے گا. اور میں تمہیں یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ اس صبر کی وجہ سے ہم قیامت کے میدان میں حوض کوثر پہ ٹھہر کے اپنے چاہنے والوں کو کوثر کا جام بانٹیں گے. اللہ اکبر. امام حسین نے ماتم پٹی کی اجازت نہیں دی، سیدہ فاطمہ زہرا نے ماتم پٹی کی اجازت نہیں دی، مولا علی نے اجازت نہیں دی. یہ تو تم ظالم ہو، تم نے اپنے اوپر عذاب مسلط کر لیا ہے. میں یہ کہتا ہوں، میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ تم نے امام حسین کا خون کل کربلا میں بہایا تھا، ان شہیدوں کا خون بہایا تھا، اللہ نے تم پر عذاب مسلط کیا. تمہارا گندا خون یہ گندی زمین کی نالیوں میں بہ رہا ہے، یہ عذاب ہے تم پر، یہ عذاب ہے تم پر اللہ کا. یہ تم محبت میں نہیں کرتے ہو، محبت تم سے ہو ہی نہیں سکتی. اگر محبت کا دعویٰ کرتے ہو کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں، اب تو اتنے دلائل کھل کر کے آ گئے ہیں. اللہ کی شان میں گستاخیاں موجود، نبی کی شان میں گستاخیاں موجود، کتنے صحابہ کی شان میں گستاخیاں موجود. کیا ایسا شخص مسلمان باقی رہ سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں جیسے قادیانیوں کو دائرہ اسلام سے خارج کیا گیا ہے، ویسے
رافضیوں کے ساتھ ملے ہوئے تفضیلیوں کو بھی دائرہ اسلام سے خارج کر دینا چاہیے، کیونکہ ان کا عقیدہ اتنا بدترین ہو چکا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں ہم مولوی ہیں، ہم مولائی ہیں، ہم علی والے ہیں۔ کچھ پیروں کو بھی حیدرآباد کے بڑا شوق چڑھا ہے، ہم مولائی ہیں، ہم یہ بھی کریں گے، ہم غدیر خم بھی منائیں گے۔ ایک صاحب نے واٹس ایپ پہ میسیج کیا، حلالیوں کی عید غدیر مبارک۔ مجھے بھی میسیج ملا، میں نے اس سے پوچھا بھائی تم کون سے حلالی ہو؟ کہا کیوں، کیا بات ہو گئی؟ کہا غوث اعظم نے عید غدیر نہیں منائی، غریب نواز نے جشن غدیر نہیں منایا، بندہ نواز نے جشن غدیر نہیں منایا، بابا شرف الدین سہروردی نے غدیر نہیں منائی، تم کون سے حلالی ہو جو عید غدیر منا رہے ہو؟ بولے ہمارے پیر صاحب نے کہا عید غدیر ہماری ہے، حلالیوں کی ہے۔ میں نے کہا تم نے تمام اولیاء سے، اکابرین سے، صحابہ سے، سب سے رشتہ کاٹ کے اپنے آپ کو رافضیوں کے ساتھ کر لیا۔ عید غدیر سوائے رافضیوں کے کوئی اور نہیں مناتا۔ سمجھ میں آئی؟ اس کی وضاحت اور بھی ہے، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر عرض کروں گا، بہت تیزی کے ساتھ وقت میرا ختم ہو رہا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں ہم مولا علی کے ماننے والے ہیں، علی کے چاہنے والے، کتنے جھوٹے اور غدار ہیں۔ ایک دو باتیں آپ کو سامنے عرض کرتا ہوں۔ مولا علی مشکل کشا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں سن رہا ہوں کہ کچھ لوگ مجھے ابو بکر و عمر پر فضیلت دے رہے ہیں۔ سنو، میری طرف سے اعلان ہے، جو مجھے ابو بکر و عمر پر فضیلت دے، افضل کہے، افضل جانے، میں اسے سخت سے سخت ترین سزا دوں گا، 80 کوڑے لگاؤں گا۔ کتنے کوڑے؟ اسلامی شریعت میں 80 کوڑے بہت سخت ترین سزا ہے۔ 80 کوڑے، 80 درے لگاؤں گا جو مجھے ابو بکر اور عمر سے افضل کہے۔ یہ بھی ہے۔ پھر سیدنا محمد ابن حنفیہ نے کوفے کی جامع مسجد میں، میرے مولا علی مشکل کشا حیدر کرار امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، ممبر پہ تشریف فرما ہیں، محمد ابن حنفیہ کھڑے ہوئے۔ محمد ابن حنفیہ نے سوال کیا، اے امیر المومنین، امت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے افضل ترین شخص کون ہے؟ تو مولا علی مشکل کشا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سنو، امت میں سب سے افضل ترین کوئی ہے تو ابو بکر کی ذات ہے۔ حالانکہ ابو بکر دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، حضرت عمر دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، مولا عثمان غنی اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، مولا علی خلیفۃ المسلمین ہیں۔ چاہے تو کچھ بھی کہہ لیں، لیکن آج کی طرح مولوی نہیں تھے، مولا علی تھے۔ حق فرمایا، حق فرمایا، سچ فرمایا، فرمایا امت میں سب سے افضل ترین کسی کو دیکھنا چاہتے ہو تو ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ محمد ابن حنفیہ نے پوچھا، اے امیر المومنین، اس کے بعد کس کا مقام ہے؟ تو میرے مولا علی مشکل کشا ارشاد فرماتے ہیں، اس کے بعد سیدنا عمر ابن خطاب کا مقام ہے۔ محمد ابن حنفیہ خاموش بیٹھ گئے۔ مولا علی مسکرائے، پوچھا، اے محمد ابن حنفیہ، کیا نہیں پوچھو گے اس کے بعد کس کا مقام ہے؟ تو محمد ابن حنفیہ خاموش ہو گئے۔ تو حضرت مولا علی ارشاد فرماتے ہیں، ان دونوں کے بعد تیسرا مقام عثمان غنی ذو النورین کا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جو علی کی محبت کا دعویٰ کرے، جو علی کے نام کا ماتم کرے، اسے چاہیے کہ پہلے ابو بکر کو خلیفۃ المسلمین مانے، پھر فاروق اعظم کو خلیفۃ المسلمین مانے، پھر مولا عثمان غنی کو خلیفۃ المسلمین مانے۔ اس وقت تک تیری محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ تو سب سے بڑا دنیا کا جھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن مولا علی کا چاہنے والا نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ سنی مسلمانوں، اپنے عقیدے کو بچاؤ، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے یقین کو مضبوط کرو، مرکز اہل سنت سے وابستہ رہو۔ یہ مرکز کل بھی تمہارا تھا، آج بھی تمہارا ہے، اور صبح قیامت تک سنیوں کا رہے گا انشاءاللہ۔ اور اگر کسی نے حماقت کی کہ مرکز اہل سنت کی طرف میلی نگاہوں سے دیکھنے کی حماقت کی، چاہے اپنا ہو پرایا ہو، نہیں دیکھا جائے گا۔ ہم نے اپنوں کو ہمیشہ موقع دیا ہے کہ آؤ سب مل کر کے کام کریں گے، سنیت کا کام کرنا ہے، گھر گھر عشق رسول کا چراغ جلائیں گے، ہر علاقے میں دین و سنیت کے مراکز قائم کرنا ہے، مساجد قائم کرنی ہے، لائبریری قائم کرنی ہے، مدرسے قائم کرنے ہیں۔ مرکز ایک بہت بڑا وسیع پلان اپنے پاس رکھتا ہے کہ ہر علاقے میں ہفتہ واری اجتماع ہوگا، اور ایک اجتماع مہینے میں ایک مرتبہ تربیتی اجتماع مرکز اہل سنت پر ہوگا۔ ابھی شہزادے حضور شہباز دکن نے سارے انتظامات اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں، اپنے ذمہ کرم میں لیے، الحمدللہ بہت تیزی سے کام آگے بڑھ رہا ہے۔ انشاءاللہ آپ حضرات کا ساتھ رہا تو جو مقاصد اغراض ہمارے پمپلیٹ میں لکھے تھے، ایک ایک کر کے ہم انشاءاللہ مکمل کرتے جائیں گے۔ بس میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، جتنے سنی ہیں وہ ہمارے ہیں، علماء ہیں تو ہمارے سر کا تاج ہیں، سادات اکرام ہیں تو ہمارے سروں کا تاج ہیں، ہم سب کا ادب و احترام کرتے ہیں، لیکن مرکز سے اختلاف نہ کریں، مرکز سے اختلاف نہ کریں۔ اگر کام نہ کرنا چاہتے ہوں تو مرکز سے اختلاف نہ کریں، نہ کرنا چاہتے ہوں تو نہ کریں، کرنا چاہتے ہوں تو کریں، لیکن مرکز اس مسجد کی وجہ سے مرکز نہیں بنا، مرکز یہ عمارت کی وجہ سے مرکز نہیں بنا، مرکز اسے سرکار مفتی اعظم ہند کے فیضان نے بنایا ہے۔
مرکز اسے سرکار تاج الشریعہ کے قدموں نے بنایا ہے. میرے تاج الشریعہ مرشد کریم نے یہاں سنگ بنیاد رکھا تھا, اسے مرکز ان کے قدموں نے بنایا ہے. مرکز اس کو حضور محدث کبیر کے قدموں نے بنایا ہے. اگر چاہتے ہو تم بھی مرکز بناؤ تو لاؤ تاج الشریعہ کے قدم لا کے دکھاؤ, نہیں لا سکو گے. اسی لیے اس مرکز سے وابستہ رہو. یہاں سب بزرگوں کا فیض ہے, یہ فیضان کی وجہ ہی سے ہے. الحمدللہ ساری مسجدوں میں سوشل ڈسٹینسنگ سے نماز ہوتی رہی, فلاں سے ہوتی رہی. مرکز اہل سنت ابتدا سے لے کر آج تک بغیر سوشل ڈسٹینسنگ کے بہت اہتمام کے ساتھ جو صحیح نماز کا طریقہ ہے وہ نماز کے طریقے پر نماز پڑھتے رہے. آؤ میاں جاؤ میاں کا فتویٰ آ گیا کہ آپ سوشل ڈسٹینسنگ سے نماز پڑھ سکتے ہیں. مفتی صاحب یہ تو بتائیے حکم کیا ہے, وضاحت تو کر دیجئے کہ ساتھ کھڑے ہونا کاندھے سے کاندھا لگا کر کیا حکم ہے, فرض ہے, واجب ہے, سنت ہے, مستحب ہے, کیا ہے جو آپ چھوڑنے کے لیے کہتے ہیں؟ واجب ہے کاندھے سے کاندھا لگانا. آپ واجب کو ترک کروا رہے ہیں امت سے, قوم سے. ڈر کیا ہے؟ حکومت کچھ بول دے گی. حکومت بولنے سے پہلے ہی تمہارے پیجامے گیلے ہو گئے تھے. مسئلہ یہ ہے کہ تمہارے اندر نہ ایمان کی مضبوطی ہے, نہ ہی فقہ کے مسائل میں کوئی مضبوطی ہے. کیوں ہوگی؟ مضبوطی چاہیے تو اعلیٰ حضرت کا دامن تھامنا پڑے گا. آئیے بلا تاخیر میں ایک دو باتیں اور عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. کربلا کے میدان سے لے کر آج تک اور قیامت تک ہمارا مقابلہ رافضیوں سے, شیعوں سے, اور رافضی نما جو تفضیلی پیدا ہو رہے ہیں, بڑی تیزی کے ساتھ تفضیلیت پیدا ہو رہی ہے. ہم سنی ہیں تو کیا ہوا, ہم بھی علی کے چاہنے والے, ہم بھی ماتم کریں گے, ہم بھی علم بٹھائیں گے. کیا کبھی کسی سنی کو ماتم کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ بچپن سے آج تک آج پیدا ہو گئے, ہرے جبے, ہرے شملے, ہری ٹوپیاں. کہاں جا رہے ہیں صاحب؟ ماتم کرنے جا رہے ہیں, ہمارے کو بھی علی سے محبت ہے. کہاں تمہاری عقلیں چلی گئیں؟ کہاں تم نے دین کو تباہ و برباد کر دیا, قوم کے ایمان کو تباہ و برباد کر دیا. ارے ماتم اس کا کرے جو مر گیا ہو, میرا حسین تو کل بھی زندہ تھا آج بھی زندہ ہے. زندہ حسین کا ماتم کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کی تعلیمات پر عمل ہے, محبت رکھو, تعلیمات پر عمل پیدا کرو. وہی حق اور وہی سچ اور وہی امام حسین کی نصرت و مدد ہوگی انشاءاللہ تعالی. بات سمجھ میں آئی؟ بس سنیو, اپنے عقیدے کی حفاظت کرو, جب پیر بناؤ. اچھا امام حسین نے اتنا سب کچھ کیا. دو باتیں آخری عرض کر کے ختم کرتا ہوں. امام حسین کو مدینہ منورہ میں دباؤ ڈالا گیا کہ حسین آپ یا تو یزید کے ہاتھ پر بیعت کریں یا پھر آپ ہم سے مقابلہ کریں. امام حسین نے فرمایا کہ نہ میں تیری بیعت کر سکتا ہوں نہ تجھ سے مقابلہ کروں گا, کیونکہ مقابلہ کروں گا تو امت کا خون خرابہ ہوگا. بڑے بڑے صحابہ موجود تھے, سب نے کہا امام حسین آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, پورا لشکر آپ کے ساتھ ہوگا, لشکر اسلامی ہوگا, ہم مقابلہ کریں گے. امام نے فرمایا نہیں, میں خون خرابہ نہیں چاہتا, مدینے کی گلیوں میں خون خرابہ نہیں چاہتا. آپ نے اس پر. اب دوسری بات, یہاں کے پیروں کو یہ بھی شوق چڑھا ہے, امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو گالیاں بکتے ہیں. کہیے معاذ اللہ. کیوں؟ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ کا بیٹا تھا یزید نے یہ سب کچھ کیا تو ہم امیر معاویہ کو بھی برا بھلا کہتے ہیں. معاذ اللہ. یزید برا تھا, یزید کو 1,00,000 گالیاں دو, ہمیں کوئی اعتراض. امام شافعی نے کافر تک کہا, کافر کہو, ہمیں کوئی اعتراض. لیکن صحابی کی شان میں گستاخی کرنا ہماری اوقات و حیثیت بلکہ ایمان کو تباہ و برباد کر دے گی. صحابی کی شان میں گستاخی نہ کریں گے, نہ برداشت کریں گے انشاءاللہ. بات سمجھ میں آئی؟ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ مدینے سے نکلے, مکہ مکرمہ گئے, مکہ مکرمہ میں دباؤ بنایا گیا, وہاں سے آپ سفر کیا کوفہ کا. یہ تمام چیزوں کے پیچھے دو وجوہات امام نے بیان فرمائی کہ لوگوں نے مجھے خطوط لکھے کہ امام آئیے, یزید پلید فاسق و فاجر ہیں, ہم اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے, آپ تشریف لائیے, آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے. تو امام نے بارہا یہ فرمایا کہ لوگوں نے مجھ سے ایمان کی حفاظت کے لیے, اپنی شریعت اسلامی کی حفاظت کے لیے بیعت کرنے کے لیے دعوت دی ہے, میں ان کی ایمان کی شریعت کی حفاظت کے لیے جا رہا ہوں. اور اگر نہیں گیا تو قیامت کے میدان میں اپنے نانا جان کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ میری امت اپنے ایمان کو بچانے کے لیے آپ کو بلا رہی تھی اور آپ مدینے میں بیٹھے ہوئے تھے. امام نے اس کو گوارا نہیں کیا, امام تشریف لے گئے. اب اور ایک مسئلہ, امام نے یہاں ایک پیغام دیا. یزید, حالانکہ شریعت میں یزید نے حکم دکھایا تھا, خلیفۃ المسلمین ہونے کا اعلان کر دیا. حضرت امیر معاویہ 60 ہجری میں وصال فرما گئے, 61 میں اس نے بالکل امیر معاویہ کے وصال کے فوری بعد اس نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا. شریعت میں دو چیزیں ہیں, ایک رعایت ہے, ایک رخصت ہے, ایک عزیمت ہے. رخصت یہ ہے کہ اگر بادشاہ مسلمان حالانکہ فاسق و فاجر ہے اس کے باوجود بھی اگر وہ زبردستی کرتا ہے, آپ کی گردن پر تلوار رکھتا ہے, تو اس صورت میں رخصت ہے کہ آپ اس سے بیعت کر لیں مجبوری کی صورت میں. دل سے تو نہیں چاہتے لیکن مجبوری کی صورت میں بیعت کر لیں. دوسرا راستہ یہ ہے کہ نہیں, تو عزیمت کا راستہ ہے کہ اس سے مقابلہ کریں, اس سے اختلاف کریں, اس کی بیعت ہرگز نہ قبول کریں. لیکن امام نے
رخصت کو چھوڑ دیا، عزیمت کو اختیار کیا کہ نہیں میں رخصت کو اختیار نہیں کروں گا. اگر کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اگر میں یہاں آج فاسق و فاجر یزید فاسق معلن کی بیعت کو قبول کر لوں گا تو قیامت تک لوگوں کے پاس دلیل بن جائے گی. لوگوں حسین نے بھی فاسق و فاجر کی بیعت کی تھی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو ہم کیا چیز ہیں؟ ہم جس سے چاہے اس سے بیعت کر سکتے ہیں، جس سے چاہے مرید ہو سکتے ہیں. امام حسین نے اسی دن سے پیغام دیا کربلا کے میدان سے، لوگوں جب خلیفہ بنانا ہو، امیر بنانا ہو، پیر بنانا ہو، امام بنانا ہو تو دیکھ لینا کوئی فاسق و فاجر نہ پیر بن سکتا ہے، نہ خلیفہ بن سکتا ہے، نہ امام بن سکتا ہے. جب بھی کسی کو پیر بنانے کا تصور آئے تو امام کا تصور ذہن میں لانا. پیر بھی ہو تو صحیح العقیدہ سنی باشرہ پیر ہو، امام بھی ہو تو صحیح العقیدہ سنی باشرہ امام ہو. اسی لیے امام نے اپنی قربانیاں پیش کی ہیں. ایک اور بات، سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ امام حسین کے شہزادے. کربلا کے میدان سے ایک ہی نوجوان سلامتی کے ساتھ کربلا والوں کے قافلے کو لے کر کے پھر مدینہ شریف پہنچے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ امام حسین کے شہزادے ہیں، بہت بیمار تھے. ایسا حالت میں کربلا کے میدان میں فرمایا، ابا جان آپ سے پہلے میں میدان میں جاؤں گا. امام حسین نے فرمایا، نہیں بیٹا تم بیمار ہو، اصول جنگ کے یہ ہیں کہ بیماروں کو شریک نہیں کیا جاتا، تم یہاں بیٹھے رہو اور تمہارے ہی یہ قافلہ سارا تمہارے حوالے ہے اور قیامت تک میری نسل تم سے چلے گی. اللہ اکبر. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا. امام زین العابدین ایک مرتبہ تشریف فرما ہے. ایک شخص عراقی آیا، اس کو بھی الکامل کے اندر نقل کیا کہ ایک شخص آیا اور سوال کرنے لگا، اے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ اے خلیفۃ المسلمین، آپ ابو بکر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس کے پوچھنے کا انداز اتنا بدتمیزانہ تھا کہ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے پہلے اس کو ڈانٹ دیا کہ تجھے سوال کرنے کا طریقہ نہیں آتا. کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا ابو بکر کہتا ہے پہلے ان کو ابو بکر صدیق کہے. کیا فرمایا امام زین العابدین نے؟ پہلے ان کو ابو بکر صدیق کہے، اگر صدیق نہیں کہتا تو تیرا میرا کوئی واسطہ نہیں. اللہ اکبر. پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، صدیق تیرے میرے کہنے سے نہیں، ان کو صدیق میرے نانا سرکار مدینہ نے کہا ہے. اللہ اکبر. یہاں سے عقیدہ مل رہا ہے. انہوں نے صحابہ کا کتنا احترام کیا، خلفائے راشدین کا کتنا احترام کیا. اتنا ہی نہیں، امام زین العابدین، امام موسیٰ، امام رضا، امام کاظم، جتنے ائمہ جتنے 12 اماموں کے نام لیتے ہیں نا، ان میں سے 6 یا 7 اماموں نے اپنی بیٹیوں کا نام سیدہ عائشہ رکھا. یہ محبت کی دلیل ہے کہ عداوت کی دلیل ہے؟ زور سے بولو. آج کے رافضی شیعہ کتے بھونکتے ہیں، عائشہ نے یہ کیا، عائشہ نے کیا، عائشہ غلط ہے، عائشہ کا فلاں کریں گے، قیامت کے میدان میں حد جاری ہوگی. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. عائشہ وہ ہے، تیری 1 کروڑ مائیں بھی میری عائشہ ام المؤمنین کے قدموں کے دھول کے برابر نہیں پہنچ سکتی. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نگاہ نے انہیں وہ اعزاز دیا ہے کہ امت کی ماؤں میں شامل ہیں اور جن کی پاکیزگی قرآن نے بیان کی ہے. اب ایڑیاں رگڑ رگڑ کے رافضی کتے مر جائیں گے، لیکن میری سیدہ عائشہ ام المؤمنین کی شان میں ذرا برابر بھی بے ادبی نہیں ہو سکتی، کیونکہ قرآن نے ان کی تعریف بیان کر دی ہے. اب میں اسی لیے کہتا ہوں، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائے عدو مگر جل کر ہم تو رضا. جب تک دم میں دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے، آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا یا رسول اللہ. اور پھر میرے اعلیٰ حضرت نے ہم سنیوں کو آواز دی ہے، سونا جنگل رات اندھیری کا چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.